حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گوشت لایا گیا، چنانچہ دستی کا گوشت آپ کو پیش کیا گیا، وہ آپ کو بہت زیادہ پسند تھا اور آپ نے اسے دانتوں سے نوچ نوچ کر کھایا۔ اس کے بعد فرمایا قیامت کے دن میں لوگوں کا سردار ہوں گا، تم جانتے ہو کس وجہ سے ایسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے سب لوگوں کو ایک چٹیل میدان میں جمع کرے گا، جہاں آواز دینے والے کی آواز سب کو پہنچ سکے گی اور نظر سب کی دیکھ سکے گی۔ سورج بہت قریب ہوگا، لوگوں کو ناقابل برداشت غم اور بہت زیادہ تکلیف ہوگی۔ بالا آخر آپس میں کہیں گے دیکھو آج کیسی تکلیف ہو رہی ہے، کوئی سفارش کرنے والا تلاش کرو، کوئی سفارش کرنے والا تلاش کرو، پروردگار کے پاس جا کر تمہارے متعلق کچھ کہے۔ پھر باہمی مشورہ کریں گے، آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چلو، پھر وہ اکٹھے ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے آپ انسانوں کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دست مبارک سے بنایا، پھر آپ میں روح پھونکی، فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، انہوں نے آپ کو سجدہ کیا، آپ دیکھتے نہیں کہ ہمیں کیسی تکلیف ہو رہی ہے، براہ کرم آپ ہماری سفارش کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے آج میرا رب بہت غصہ میں ہے، ایسا غصہ نہ کبھی پہلے کیا تھا اور نہ آئندہ کرے گا۔ مجھے اس نے ایک درخت کے پاس سے منع کیا تھا لیکن میں نے وہ کھا لیا تھا، مجھے خود اپنے پڑی ہوئی ہے، تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ بلکہ آج نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے آپ سب سے پہلے رسول ہو کر زمین پر آئے اور اللہ نے آپ کو اپنا شکر گزار بندہ بنایا، اب آپ پروردگار کے پاس ہماری سفارش کریں۔ آپ نہیں دیکھتے کہ ہمیں کیسی تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ کہیں گے آج میرا رب بہت غصہ میں ہے، اس سے پہلے کبھی ایسے غصے میں نہیں تھا اور نہ آئندہ کبھی آئے گا۔ میرے لیے ایک دعا کا حکم تھا اور میں اپنی قوم کے خلاف مانگ چکا ہوں، مجھے تو خود اپنی پڑی ہوئی ہے، میرے سوا تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ یہ سب سن کر لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے ابراہیم آپ اللہ کے نبی ہیں، تمام اہل زمین میں سے اس کے دوست اور بہت زیادہ قریب تھے، ہماری سفارش کریں، کیا آپ نہیں دیکھتے ہمیں کیسی تکلیف ہو رہی ہے؟ آپ فرمائیں گے آج میرا رب بہت غصہ میں ہے، اس سے پہلے کبھی اتنا غصہ ہوا نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ دنیا میں 3 خلاف واقعہ باتیں کی، اب مجھے اپنی پڑی ہوئی ہے، میرے علاوہ تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، عرض کریں گے اے اللہ کے نبی موسیٰ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالی نے آپ کو اپنی کلام اور رسالت سے فضیلت عطا فرمائی، آج آپ اللہ کے حضور ہماری سفارش کریں۔ آپ نہیں دیکھتے ہم کس تکلیف میں ہیں، ہم کس مصیبت میں مبتلا ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے آج تو میرا رب بہت غصے میں ہے، نہ آج سے پہلے کبھی تھا نہ بعد میں کبھی ہوگا، نیز میں نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا جس کے قتل کا مجھے حکم نہ تھا، لہذا مجھے اپنی پڑی ہوئی ہے، تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ اچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ چنانچہ سب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے عیسیٰ آپ اللہ کے رسول ہیں، وہ کلمہ ہیں جو اس نے مریم کی طرح بھیجا تھا، آپ اس کے روح ہیں، آپ نے گود میں رہ کر بچپن میں لوگوں سے باتیں کی تھیں، کچھ سفارش کرو، دیکھو ہم کس مصیبت میں گرفتار ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ آج میرا پروردگار انتہائی غصہ میں ہے، اتنا کبھی غصہ ہوا نہ آئندہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے متعلق کسی گناہ کا بیان نہیں کریں گے، البتہ یہ ضرور کہیں گے مجھے تو آج اپنے پڑے ہوئے ہے، میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔
تم لوگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ چنانچہ سب لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، عرض کریں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ تمام نبیوں کے بعد آنے والے نبی تھے، آپ اللہ سے ہماری سفارش دیکھیں، ہمیں کیسی تکلیف ہو رہی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت میں عرش کے نیچے جا کر اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے تعریف اور خوبی کی وہ باتیں میرے دل پر منکشف کرے گا جن کا مجھ سے پہلے کسی پر انکشاف نہیں ہوگا۔ چنانچہ میں اسی طریقہ کے مطابق حمد و ثنا بجا لاؤں گا۔ پھر حکم ہوگا اے محمد سر اٹھاؤ، مانگ لو جو مانگنا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ اور مانگو جو مانگنا ہے، جو آپ مانگیں گے تمہاری سفارش قبول ہوگی، ہم سنیں گے تمہاری بات۔ سر اٹھاؤ، عرض کروں گا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سر اٹھا کر پھر عرض کروں گا پروردگار میرے امت پر رحم فرما، میرے امت پر رحم فرما، میرے پروردگار میرے امت پر رحم فرما۔ فرمانے الہی ہوگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے وہ لوگ جن کا حساب نہیں ہوگا انہیں جنت کے دائیں دروازے سے داخل کرو۔ اللہ اکبر۔ وہ لوگوں کے ساتھ شریک ہو کر دوسرے دروازوں سے بھی جنت میں جا سکتے ہیں،